پاس ایکسپیرینس تھا جو بڑا کام آیا. چترال گول میرے خیال میں ایک سکسیس سٹوری تھی. جی بہت سکسیس سٹوری تھی سر, ابھی بھی سکسیس ماشاء اللہ سے ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے, لیکن اس وقت بہت ہی ایگریویٹڈ حالات تھے جی, اور بہت خراب حالات تھے. ڈاکٹر صاحب ہمیں تو جب ہم باس ٹرمینالوجی یوز کرتے اس کے جیسے میں وہاں سے فارغ ہوا جی, تو ہمارے سیکرٹری تھے اس وقت, وہ بھی ہمارے پنجاب کے کوئی فارسٹر تھے, ڈاکٹر اشرف صاحب. تو انہوں نے جو ہے نا وہ ایک سروے لیا ہوا تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, اور بی آر ایس پی کی جو پہلا ظاہر ہے تو آپ کی سیکنڈ اننگز ہے جو ابھی جس پوزیشن سر بی آر ایس پی پھر آپ چھوڑ کے دوبارہ WWF پہ آ گئے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز ویلکم. ہم نے جو سلسلہ کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹ اور نیچرل ریسورس مینجمنٹ کا شروع کیا ہے, اس میں ہمارے پاس ایک اتھارٹی ہے WWF سے, لیڈ پاکستان BRSP. کرنٹلی وہ BRSP کو بلوچستان رورل کنزرویشن پروجیکٹ کے CEO ہے, اور ایک رچ ایکسپیرینس ہے اس کا لیڈ پاکستان میں, چترال گول میں, UNDP کے ساتھ. تو آئیے آپ کی ملاقات کرتے ہیں ڈاکٹر طاہر رشید صاحب سے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا فورم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. عموماً ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے پارٹ میں ہم مہمان کا تعارف کراتے ہیں, تو تھوڑا سا ہمارے ویورز کے ساتھ یہ شیئر کر لیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, ارلی ایجوکیشن, اسکولنگ وغیرہ کہاں پہ ہوئی تھی. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا. بیسیکلی میرا تعلق جو ہے جی بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے ہے, وہیں پہ میری پیدائش ہوئی اور پھر وہیں پہ میری اسکولنگ ہوئی, اور اسکولنگ بھی مختلف اسکولز میں پڑھتا رہا. شروع میں جو ہے وہ جو ہے گورنمنٹ کا ایک مڈل اسکول تھا, وہاں سے میں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی. پھر ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے ہاں 3 اسکول سسٹمز کے اندر, ون آف دا اسکول سسٹمز ہیں تعمیر نو پبلک اسکول, وہاں سے سر میں نے میٹرک کیا. اور پھر اس وقت یہ بہترین انسٹیٹیوٹ تھا ہمارے پاس سائنس کالج کے نام سے, وہاں سے میں نے میڈیکل میں جو ہے اپنی FSc کی. پھر بلوچستان یونیورسٹی سے میں نے BSc کی, اور اسی BSc کے دوران ڈاکٹر صاحب کچھ پوزیشنز آئیں. پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ پشاور کے اندر ماسٹرز کی اپرچونیٹی تھی, تو میں نے بھی اپلائی کیا جی, اور اس میں اللہ کی بڑی کرم نوازی ہوئی کہ میرٹ پہ سلیکشن. کون سا سال تھا جب آپ PFI میں آئے؟ سر میں 88 میں نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا جی. اچھا. اور 90 میں اکتوبر میں وہاں سے فارغ ہو گئے. جی پاس آؤٹ ہوا. PFI کے تو وہ میرے خیال میں عروج کا آخری دور تھا تقریباً, جو ہے نا میں 85 سے 87 تک PFI میں تھا سر. 87 میں PhD کے لیے گیا, اور پھر 91 میں آ گیا. تو آپ اس بیچ کے پیریڈ میں تھے, بٹ جب ہم جا رہے تھے تو اقبال شیخ صاحب تھے. آپ کے وقت میں کون سے لوگ تھے اس زمانے میں؟ اور جی ڈاکٹر صاحب ہمارے زمانے میں بھی جب ہم نے ایڈمیشن لیا تو شیخ صاحب بھی تھے, اور شیخ صاحب کے بعد پھر DG تو چینج ہوتے رہے. لیکن جو ہمیں ایک چیز پہ فخر ہے کہ ہماری وہ آخری کلاس تھی جس میں ہمیں GM خٹک صاحب سے مستفیض ہونے کا موقع ملا. انہوں نے ہماری کلاسز لی, اور ڈاکٹر صاحب میں کیا بتاؤں کہ جب وہ کلاس میں تشریف لے آتے تھے اور جب وہ ایکسٹمپور اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے تھے تو مجال ہے کہ کسی کو سانس لینے کی بھی جو ہے نا فرصت ہی واز سر. تو یہ بس وہ ہمارا آخری سیشن تھا. اس کے بعد وہ تشریف لے گئے ایز اے وائس چانسلر, اس کے بعد پھر جی اس کے بعد پھر وہ. اچھا, تو 88 میں آپ فارغ ہو گئے؟ سر میں 90 میں فارغ ہوا جی. 88 میں ہمارا ایڈمیشن کیریئر کی ابتدا کہاں سے کی؟ سر اس کے جیسے میں وہاں سے فارغ ہوا جی, تو ہمارے سیکرٹری تھے اس وقت, وہ بھی ہمارے پنجاب کے کوئی فارسٹر تھے, ڈاکٹر اشرف صاحب. تو انہوں نے جو ہے نا وہ ایک سروے لیا ہوا تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, فارم فارسٹری کا ایک سروے تھا جس میں ہمیں پورے پاکستان کو وزٹ کرنا تھا, سروے کرنا تھا کہ ہمارے ہاں فارم فارسٹری پہ کتنے ٹریز ہیں, درخت ہیں. تو فارچونیٹلی میں فارغ ہی ہوا, تو میرے ایک دوست تھے جو میرے کلاس فیلو تھے, وہ SDFO چلے گئے پنجاب میں. ان کو پتہ چلا, انہوں نے مجھے کال کی کوئٹہ میں کہ ایک اپرچونیٹی ہے, تو اگر آپ آ جاؤ اس کو جوائن کرو. تو سر پھر میں لاہور آیا, میرا انٹرویو ہوا, اور وہ بھی ڈاکٹر اشرف جیسے صاحب سے, ویری لرنڈ پرسن. انہوں نے کوئی 1 گھنٹہ جی کھنگالا, اور ہم نئے تھے, کچھ ہمیں ادراک تھا فارسٹری کے حوالے سے. تو ہی سیٹ کہ جی آپ کل سے ہمیں جوائن کریں. تو پھر سر وہ تقریباً 11 مہینے پورا پاکستان ہم نے گھوما. یہ میری پہلی جو ہے ایک جس کو آپ کہہ رہے ہیں فوری طور پہ ایک جاب کی اپرچونیٹی تھی. And then you moved to?
سر دین آئی موو ٹو بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام. اور وہاں پہ انہوں نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ فارسٹری کا ایک سیکشن بنایا اور انہوں نے ایک فارسٹر کو ہائر کرنا تھا, اگین ویری کمپیٹیٹیو. تو میں وہاں پہ گیا تو میری سلیکشن ہو گئی. پھر بلوچستان میں ان کے ساتھ کو 3.5 سال رہا اور مختلف ڈسٹرکس میں رہا جی. زیادہ تر میں مسلم باغ میں میری پوسٹنگ رہی, جس میں ہم نے کافی فارسٹری جو ہے نا, ایگرو فارسٹری اور سوشل فارسٹری ہم نے کی وہاں کی کمیونٹیز کے ساتھ گاؤں میں. اور BRSP کی جو پہلا ظاہر ہے تو آپ کی سیکنڈ اننگز ہے جو ابھی جس پوزیشن سر BRSP پھر آپ چھوڑ کے دوبارہ WWF پہ آ گئے. جی سر, وہ ہوا یہ جی کہ یہ بھی بڑا ایک مزیدار واقعہ ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہوا سر یہ کہ وہ جو میرے سینئر تھے ان کو WWF کی طرف سے ایک انٹرنیشنل ٹریننگ تھی. یونیورسٹی آف مین کے ایک پروفیسر آئے ہوئے تھے وائلڈ لائف مینجمنٹ پہ, تو انہوں نے ان کو بلایا کہ جی آپ ہیڈ ہیں تو آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ان کی ایک ٹریننگ آ گئی اسلام آباد میں. سو شی آپٹڈ فار اسلام آباد. انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد بہتر ہے, میں کوئٹہ میں کیا کروں گی. انہوں نے مجھے وہاں پہ بھجوا دیا. تو اللہ کی بڑی کرم نوازی رہی کہ میری پارٹیسپیشن بہت اچھی رہی وہاں پہ. تو آخری دن جو ہے اس میں عاشق صاحب تھے, ہمارے مینٹور بھی رہے PPF میں, اس میں پشاور میں. تو انہوں نے مجھے کال کیا, ہمارے DG تھے اس وقت کے جو WWF کے, انہوں نے مجھے کال کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک پروجیکٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں. تو میں نے کہا جی میں سوچوں گا اس کے اوپر. پھر ایک آدھ دن میں نے سوچا, بات کی, پھر اپنے CO صاحب کے پاس گیا جو BRSP کے تھے, ان سے ریکویسٹ کی. تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو نہیں چھوڑ سکتا, آپ تو بڑا کام کر رہے ہیں, میں آپ کو پروموٹ کرتا ہوں, جتنی بھی سیلری وہ میں میچ کرتا ہوں. پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر وہ میرے لیے میری ایجوکیشن کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کرتا ہے اور آپ مجھے جانے دیں. تو پھر سر میں 1996 میں نے پھر جو ہے وہ WWF. اور وہاں پہ کوئی تقریباً 3 سال رہے سر. وہ نہیں جی, پہلے ٹرم میں 9 سال ان کے ساتھ رہا سر. WWF کے ساتھ جی, بلوچستان میں. اس کے بعد پھر مجھے انہوں نے چترال بھیج دیا ایک بڑی امپورٹنٹ اسائنمنٹ کے اوپر. چترال گول جو ہے نیشنل پارک کو اس وقت بڑے چیلنجز تھے. چترال گول میں آپ WWF تک گئے یا UNDP کا پروجیکٹ تھا وہ؟ نہیں سر جی, وہ WWF ہی کا پروجیکٹ تھا. WWF کا پروجیکٹ اس طریقے سے تھا کہ انہوں نے چترال گول کا جو ہے وہ مینجمنٹ پلان بنانا تھا اور کمیونٹیز کو آرگنائز کرنا تھا. اس وقت بہت بڑا ایشو تھا سر وہاں پہ, اور ایشو یہ تھا کہ کمیونٹیز اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ KP کی اور خاص طور پہ چترال کی بہت ایک رفٹ چلی آ رہی تھی, اور ایک دوسرے کو نیگیٹ کرنا, ایک دوسرے کو چیلنج کرنا, اور اس کی وجہ سے وہ پارک جو ہے بڑا بری طرح متاثر ہو رہا تھا. تو پھر ہماری کوششوں سے. آپ چترال میں رہے یہ سارا پیریڈ جب چترال گول اسٹیبلش ہو رہا تھا, یا نہیں آپ یہاں سے وزٹ کر کے جاتے تھے؟ اور نہیں سر, ہم پھر 3 سال جو ہے وہ چترال میں رہے جی. 3 سال چترال مکمل طور پہ چترال میں رہے. پھر میں سر ایز اے سوشل سائنٹسٹ کے طور پہ وہاں پہ تھا, اور پھر بعد میں میرے پاس پارک پلانر کی بھی کچھ 6 مہینے کی. آپ کی کچھ کوالیفیکیشن سوشل سائٹ پہ بھی ہے؟ جی میری سوشل سائٹ میں سر اس طریقے سے کہ جب میں WWF میں آنے سے پہلے BRSP میں تھا تو مجھے ایک اپورچونٹی ملی رورل ڈیولپمنٹ میں ماسٹرز کرنے کی. تو پھر میں اللہ کے فضل و کرم سے میں وہاں چلا گیا. وہ وہاں ریگولر پروگرام نہیں تھا جی, وہ بس جاتے تھے ہم کچھ 3-4 ہفتوں کے لیے, اور اس کے بعد اپنی تھیوری کے بعد واپس آتے تھے, اور باقی ریسرچ اور پڑھنا ہم نے واپس آ کے ہونا تھا. تو اس میں بھی اللہ نے کرم نوازی کی کہ میں فرسٹ ڈویژن میں وہاں سے میں نے اس کو پاس کیا. تو وہ میرے ساتھ ایک جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس تھا. اور باقی سر BRSP اٹ سیلف ایک سوشل آرگنائزیشن ہی تھی, تو اس میں سوشل موبلائزیشن کیسے بات کرنی ہے, کیسے انگیج کرنا ہے, تو وہ بھی میرے پاس ایکسپیرینس ہے جو بڑا کام آیا. چترال گول میرے خیال میں ایک سکسیس سٹوری تھی جی, بہت سکسیس سٹوری تھی سر, ابھی بھی سکسیس ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے, لیکن اس وقت بہت ہی ایگریویٹڈ حالات تھے جی, اور بہت خراب حالات تھے. ڈاکٹر صاحب ہمیں تو جب ہم باس ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں تو ہمیں بیک گراؤنڈ میں پتہ ہوتا ہے, ذرا ویورز کو بتائیں نا چترال گول کیا ہے سادہ الفاظ میں, تاکہ دے نو کہ جی چترال گول جی ایک نیشنل پارک ہے, اور اس نیشنل پارک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ہمارا پاس ایک مارخور ہے جو کہ وہاں پہ اس وقت موجود ہے, اور ماشاءاللہ وہ اس کی اس وقت جو ہے میرے خیال میں
2-2.5 ہزار سے زیادہ اس کی وہاں پہ پاپولیشن ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اس کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, کنزرو کیا ہوا ہے. اور بدقسمتی سے اس وقت ایشوز تھے کمیونٹیز کے اور ڈپارٹمنٹ کے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے پہ بلیم گیم ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کمیونٹی شکار کر رہی ہے, کمیونٹی کہتے تھے کہ نہیں یہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں اور یہ اس میں انوالو ہیں. لیکن جب ہم وہاں ان سے بیٹھے, ہم نے ڈائیلاگ کیا, ان کے ایک میز پہ بٹھایا اور کہا کہ بھائی یو آر دا کسٹوڈینز آلسو, یہ آپ لوگوں کی جگہ ہے اور ڈپارٹمنٹ تو صرف اس کو مینیج کر رہا ہے, تو آئیں مل کے اس کو چلاتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ کی کرم نوازی سے اس کی پروٹیکشن اور بہت بہتر ہوئی. اور پھر ابھی تو وہاں پہ اکا دکا بار, بلکہ اس کے سامنے تو جو ہمارا پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پہ تو سنو لیپرڈ جو ہے وہ بھی اب دیکھا جا رہا ہے. بلکہ ہم نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہاں پہ سنو لیپرڈ کو بھی دیکھا, اور تقریباً 31 سال کے بعد جو اسٹل پکچرز کھینچی گئیں وہ اس میں بھی وہاں پہ موجود تھا, اور ہم نے اپنے کیمروں سے اس کو جو ہے وہ کیپچر کیا. تقریباً 19 گھنٹے کی ہمارے پاس فوٹیج تھی جی. وہ اپنے کب کے ساتھ, اس کا وہ بچہ تھا, اس کے ساتھ ایک مادہ, انہوں نے ہمارے سامنے شکار کیا, پھر اس گوشت اس کو وہ کھاتے رہے. پھر ڈاکٹر صاحب بڑی دلچسپ یادیں ہیں اور بڑی آپ کے کیریئر کی سٹوری ہے, لیکن تھوڑا سا ویورز کو بریک دیتے ہیں اور پھر آگے اس کو لے جاتے ہیں. جی تھینک یو.